الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو بہت سارے لوگ ہم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پاورفل جو ہے وظیفہ ہے۔ کوئی بھی عامل بآسانی اس جو وظیفہ ہے نا اس کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ مکمل آپ کا حصار ہے۔ اس یہ وظیفہ جو ہے بند مٹھی پہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جس کے سامنے بھی یہ مٹھی کھول دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ تیز ترین عمل ہے، یہ بہت خاص عمل ہے اور یہ ہوتا بھی خاص لوگوں کے لیے ہے۔ آپ یہ کاف ہا یا عین صاد یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اکٹھا لکھیں یا اس کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ جو ہے امتحان دینے والے بچوں کے لیے بھی یہ زبردست ہے کہ آپ نے جب پیپر آپ کو ملتا ہے تو اس پیپر پہ انگلی کے ساتھ یہ یاد رکھے کہ باوضو ہوں آپ اس وقت۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے باوضو ہو کر جب آپ پیپر دینے بیٹھے نا تو اس پیپر پہ ہر صفحے پہ انگلی سے کاف ہا یا عین صاد آپ نے لکھنا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اکٹھا لکھیں یا آپ کی مرضی ہے ان کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو کمی پیشی آپ کے اس پیپر میں ہوگی وہ اس کی برکت سے وہ کمی پیشی نکل جائے گی، تو آپ اس سے جو ہے بہترین نمبر آپ کے آئیں گے۔ اور یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو وظیفہ ہم دے رہے ہیں آپ کو وہ یقین کامل کے ساتھ کریں، بالکل یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی۔ ہاں، اگر دل میں جو ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے کہ یار ہم پڑھیں گے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں لیکن اس کے مطابق جو ہے ہم کامیاب کبھی نہیں ہوئے۔ جو بھی وظیفہ ہم کرتے ہیں جس سے پوچھتے ہیں وہ وظیفہ ہی ہمیں دیتا رہتا ہے۔ دیکھو، ایک وظیفے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق آپ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ ضرور منزل آپ کی پہنچ جائیں گے، آپ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنے ہیوی وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اتنے ہیوی وظیفے آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ بننے سے مزید بگڑ جاتا ہے۔ ابھی چونٹی کو مارنے کے لیے کوئی بندہ ایٹم بم تو نہیں گراتا نا، تو اس کے مطابق، اس طبیعت کے مطابق جو مسئلہ ہے اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، آتے ہیں عمل کی طرف کہ یہ عمل آپ نے جائز کاموں کے لیے کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا۔ میرے جتنے بھی وظائف ہیں اگر کسی نے ناجائز کام کے لیے کیا وہ شخص نقصان اٹھائے گا۔ یہ وظیفہ جب میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی ہو یہ ان کے لیے زبردست ہے، یا بہن بھائی یا جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں یہ ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ کسی نے آپ کا قرض دبایا ہوا ہو اس کے لیے یہ زبردست ہے، اور اگر کسی نے آپ پر بے جا مقدمات قائم کیے ہوں یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ بھی زبردست ہے، یا کسی نے آپ کی زمین قبضہ کی ہو تو اس کے لیے بھی زبردست ہے، یا کاروبار میں کوئی جو ہے آپ کے ساتھ مسائل پیش کر رہا ہے، یا کوئی آپ کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو اس پورے ماہ میں یہ ٹارگٹ ہے، آپ نے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے لیے یہ زبردست ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث مبارکہ ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یعنی جس بھی نیت سے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے یہ چھوٹی انگلی سے جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس مٹھی کو بند کر کے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو پھونک دیں، یا جب جو شخص آپ سے ملاقات کر رہا ہے یا اس پر پھونک دیں، ایسے طریقے سے پھونک دیں کہ اسے پتہ بھی نہ لگے۔
دونوں صورتیں آپ کر سکتے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے کاف یا عین صاد پڑھ کے اس پہ جو ہے اس پہ پھونک مار دینی ہے مٹھی کو، اس کے سامنے مٹھی کھول دینی ہے۔ جو بھی آپ نے اس سے بات کرنی ہے، آپ کا باس ہے یا کوئی اور ایسا شخص ہے جس نے قرض دینا ہو، یا جو میں نے طریقہ کار، جو رشتے میں نے بتائے جو جائز کاموں کے لیے، اس کے لیے آپ کریں تو انشاءاللہ آپ اس میں زبردست قسم کا جو ہے وہ کامیابی پائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو وظیفہ دیتے ہیں اس سے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔